أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں اتارے گی تورات اور انجیل الا من بعد، مگر ان کے بعد اتاری. افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء، خبردار تم یہ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اور کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس میں جس کا تمہیں علم نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی. ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے خالص مسلمان. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ گزرا تھا کہ فرمایا کہ ان یہود اور نصارہ کو بلاؤ، دعوت دو، جو کلمہ تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ان میں بلا لو. آگے بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، گویا وہ کہتے یہودی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. عیسائی دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نصرانی تھے. مشرکین کہتے نہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، وہ ہمارے مذہب پر تھے. اب یہ ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور ہر ایک اپنی طرف اس کی نسبت کر رہا تھا. تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تم کیسے یہ کہتے ہو کہ جی ابراہیم علیہ السلام گویا ملت یہودیت پر تھے یا ملت نصرانیت پر تھے، حالانکہ ابراہیم پہلے آئے اور تم تو بہت بعد میں آئے. جب تم بہت بعد میں آئے ہو، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، فرمایا کہ 1500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور تورات تو 1500 سال بعد اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 3500 سال بعد میں اتری. تو لہٰذا جو 1500 سال بعد 3500 سال بعد ہو، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی حضرت ابراہیم کا مذہب یہودیت تھا یا حضرت ابراہیم کا مذہب گویا کہ انجیل کا مذہب نصرانیت تھا؟ بڑی عجیب بات ہے. یہ ساری کتابیں بعد میں نازل ہوئیں
اور مذہب والے پہلے کیسے آگے، ابراہیم پہلے پھر کیسے آگے؟ ابراہیم تو پہلے آئے اور یہ کتابیں بعد کی ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تورات تھا گویا یہودیت تھا، یا انجیل کا مذہب تھا نصرانیت تھا، یہ کہنا انتہائی غلط ہے۔ اور اللہ فرما رہے افلا تعقلون، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی؟ یہ کیسی بات کر دی؟ بعض حضرات نے یہاں ایک اور بڑا عجیب اعتراض کیا، وہ یہ کیا کہ اگر یہودی یہ بات کہہ دیں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ کہنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہودی یہ بات کہہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہم ہیں، عیسائی کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو گویا اس کا معنی یہ کہ جو دین ابراہیم کا تھا ہم اس پر ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ نصرانی کہتے ہیں جو دین ابراہیم کا تھا ہم اس پر ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا، کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر تھے خالص، اور قرآن نے اس کا ذکر کر دیا، اور قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اگر یہودیت یعنی یہودی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوتے تو تورات کے اندر آتا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اگر عیسائی جو ہیں وہ ملت ابراہیمی پر ہوتے تو انجیل میں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جبکہ اس میں نہیں آیا، لیکن قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیفہ مسلمہ خالص مسلمان تھے، لہٰذا اس لیے اب یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں یہی فرما دیا، آگے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں چلو تم جھگڑتے ہو، ہاں فیما لیس لکم بہ علم، فیما لکم بہ علم، جن کا تمہیں علم ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اب آپ کو اس کا علم ہے، اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا تمہیں علم ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے، جب ہزاروں سال پہلے گزرے تو تمہیں ان کا علم ہی نہیں، جب علم ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ موحد تھے، تو وہی ذکر کیا کہ تم تو وہ ہو کہ سر سے لے کر پاؤں تک تم جو ہے وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، اور اپنی کڑیاں کسے ملاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور عیسائیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے وما کان من المشرکین، تم اپنی کڑیاں ملاتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہم ابراہیم کے مسلک سے ہیں، تم نسل کے اعتبار سے مسلک کے اعتبار سے آپ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے واضح فرما دیا وما کان من المشرکین کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا اللہ نے جب واضح اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ مشرکین میں سے تھے، تو لہٰذا اب تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اے یہودیوں، اے نصرانیوں تمہارا یہ دعویٰ، اور اے مشرکین تمہارا یہ دعویٰ، کہا گیا کہ یہ غلط ہے، خالی دعویٰ ہے۔ کیوں؟ اتنی واضح بات جو ہے آ چکی، اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، واضح بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اور وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قریب ہیں، واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ گویا بتایا گیا یہاں پر کہ ہر ایک آدمی اپنی کڑیاں ابراہیم سے جوڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیمی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید فرمائی، اور تردید فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے صاف واضح بتا دیا، اور کیا فرمایا کہ ابراہیم کا قطعاً یہودیوں سے اور نصرانیوں سے اور مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان سب کے دعوے غلط ہیں اور جھوٹے دعوے ہیں، اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام تو فرما بردار تھے، ابراہیم علیہ السلام تو مواحد تھے، جب مواحد تھے
تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے ساتھ اور نہیں۔ ہاں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے وہ گویا ابراہیم کے ساتھ ہیں، ان کی کڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنا ٹھیک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شریعت ان سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، فرمایا یہ دعوے ان کے ٹھیک ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم آئے تھے شرک کو جڑ سے کاٹنے کے لیے، اور مشرکین نے تو شرک کا بازار گرم کر دیا۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ نصرانی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ سارے کے سارے سر سے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تو شرک کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تو لہٰذا ابراہیم کے قریب وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا۔ بلکہ مشرکین نے تو یہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کی تعمیر کی، خالصتاً اللہ کی عبادت ہو، وہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اکیلے اللہ کی عبادت ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ اور ان مشرکین نے اسی بیت اللہ کے باہر کی بیرونی دیوار پر 360 بت لا کر کھڑے کر دیے، اور اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا، اور 360 بت کھڑے کر دیے، اور رب کے گھر کو انہوں نے بت خانہ بنا دیا۔ اور اب کس منہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ اور یہ لکھا گیا، فرمایا اصل بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک ان کا سچا دین جاری رہا اور رائج رہا، لوگ صحیح العقیدہ رہے۔ عرب میں، سرزمین عرب میں سب سے پہلے جو ہے جس شخص نے شرک کی بنیاد رکھی، اس شخص کا نام بنو خزاع قبیلہ کے ایک آدمی تھا جس کا نام عمرو ابن لوہا ابن قمعہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے شرک کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی ولادت باسعادت سے 250 سال پہلے یہ آدمی گزرا۔ شرک کی بنیاد بھی رکھی، اور اخلاقی طور پر بھی بڑا برا آدمی تھا۔ فرمایا کہ اس کے پاس ایک لاٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک کنڈی لگائی ہوئی تھی، جیسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈی ہوتی ہے۔ اور یہ کیا کرتا؟ جو لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے، جس کا کمبل اچھا خوبصورت لگتا، جس کی چادر اچھی لگتی، وہ کنڈی لگا کر اس کو کھینچ لیتا اپنی طرف۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے، پتہ نہ چلتا، اگر کسی کو پتہ چل جاتا اور وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھتا، یہ کیا کر لیا تو نے، یہ کیوں کھینچ لیا، تو یہ کیا اس سے آگے سے کہتا بھائی معاف کر دینا، یہ ویسے ہی اڑ گیا اس طرح، اور یہ کیفیت ہوگی۔ اس طرح کر کے تو اخلاقی طور پر بھی گیا گزرا تھا، اور عقیدے کے طور پر بھی گیا گزرا تھا۔ اس نے وہاں شرک کی بنیاد رکھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے محنت کی، اور وہی بیت اللہ جہاں 360 بت رکھے تھے، پھر آپ کو اللہ نے بھیجا اور ان بتوں سے بیت اللہ کو پاک کیا، اور رب کی توحید کا وہاں پرچم بلند ہونے لگا۔ تو یہاں یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے، اور اللہ کی اتباع کرنے والے تھے، حنیفہ مسلمہ، اسلام کی طرف مائل اور اس پکے اور خالص مسلمان تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا